السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے رب جلیل سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین دنیا اور خوبصورت آخرت نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ خیبر میں دیگر قیدیوں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قید ہو کر آئی تھی، اور مال غنیمت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورہ پر ان کو اپنے حصے کے لیے منتخب فرمایا، پھر آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے سردار خاندان میں سے ہونے کا شرف حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، اور والدہ قبیلہ بنو قریظہ کی سردار کی بہن تھی، اور دینی شرافت کے لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام صفیہ تھا، اور آپ کے والد کا نام حیی اور دادا کا نام اخطب تھا، اور والدہ کا نام برہ اور نانا کا نام سموئل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہجرت سے 10 سال پہلے مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح 14 سال کی عمر میں سلام بن مشکم سے ہوا، یہ ایک شاعر آدمی تھا۔ پھر دوسرا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے ہوا، یہ بھی شاعر تھا اور غزوہ خیبر میں قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے شوہر کے پاس ایک رات یہ خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ طیبہ سے ایک چاند چلتا ہوا آیا ہے اور ان کی گود میں آ کر گرا ہے۔ صبح اٹھ کر اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو اس نے اس کے منہ پر اس زور سے تماچا مارا کہ چہرے پر اس کا نشان پڑ گیا، اور کہنے لگا، تو شاہ یثرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ سن 4 ہجری میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا تو ان میں بعض لوگ شام اور اکثر لوگ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، جن میں حیی بن اخطب اور ابو الحقیق کی اولاد بھی تھی۔ یہ لوگ اپنی قوم کے مالدار اور شرفاء اور سردار شمار ہوتے تھے۔ وہاں جا کر بھی ان یہودیوں نے اسلام دشمنی اور اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ محرم 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر مسلمانوں نے ان یہودیوں کو کھلی شکست دی اور تمام قلعے جن میں یہودی رہتے تھے فتح کر لیے۔ اس جنگ میں بہت سارے کافر یہودی مارے گئے، جن میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر کنانہ اور مشہور یہودی پہلوان مرہب بھی مارا گیا، اور بہت سارے قیدی ہاتھ آئے۔ ان قیدیوں میں معروف سردار حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی تھی۔ وہیں خیبر میں ہی جب باندیوں کی تقسیم عمل میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ حضرت دحیہ کلبی کو دے دی۔ اس پر بعض صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ صفیہ سردار کی بیٹی ہے، لہٰذا اس کی دلجوئی کے لیے مناسب یہ ہے کہ اسے آپ خود لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، اور آپ نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ تم اس کے بدلے کوئی اور باندی لے لو۔ وہ راضی ہو گئے، چنانچہ ان کو اس کی جگہ ایک اور باندی دے دی گئی، اور حضرت صفیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ بعض روایات میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے صفیہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔ بہرحال اس کو ساتھ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں سمیت واپس مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر جب قافلہ مقام صحبہ پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح فرما لیا، جبکہ وہ نکاح سے پہلے ہی اسلام لا چکی تھیں، اور وہیں سفر میں ہی رخصتی اور ولیمہ ہوا۔ رخصتی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں کیا گیا تھا، حتیٰ کہ خیمہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ وہاں چادروں سے عارضی خیمہ بنا لیا گیا۔
حضرت سلیم اور حضرت سنان کہتی ہیں کہ ہم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری کرائی، ان کے بالوں میں کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دراصل یہ بات ہم نے انہیں کہی تھی اور ہم پھر وہاں سے اٹھ کر آ گئیں۔ جب صبح ہوئی تو ہم ان کے پاس گئیں، انہیں غسل کی حاجت تھی، لہٰذا ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر لشکر سے دور پردہ کی جگہ میں چلی گئیں۔ انہوں نے قضائے حاجت کی اور غسل کیا، پھر وہیں خیمے میں واپس آ گئیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات آرام نہیں کیا فرمایا اور صبح تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر پورے 17 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ شب زفاف کے بعد جب صبح ہوئی تو رخصتی کی طرح ولیمہ بھی انتہائی سادگی کے ساتھ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا، جس شخص کے پاس جو چیز کھانے کی ہو وہ لے آئے۔ پھر چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور لوگ چیزیں لانے لگے۔ کوئی شخص کھجور لایا، کوئی گھی، کوئی ستو لے آیا۔ پھر سب نے مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھے ایک جگہ ملا دیا۔ اس سے ایک مالیدہ سا تیار ہو گیا جسے لوگوں نے ولیمے کے کھانے کے طور پر کھایا۔ اس مختصر سے ولیمے کے بعد جب مدینہ طیبہ واپسی شروع ہوئی تو پورے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ جب اونٹنی پر سوار ہونے کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کو بٹھا کر اس کے پاس اپنا گھٹنا مبارک آگے کر کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر اپنا پاؤں رکھ کر اونٹنی پر سوار ہو جاتی تھیں، پھر سفر شروع کر دیا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا شخص نہیں دیکھا۔ خیبر سے مدینہ کی طرف واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھائے رکھا تھا۔ دوران سفر جب مجھے اونگ آتی اور میرا سر کجاوے کے پچھلے حصے کو لگنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے میرا سر تھامتے اور فرماتے، اے حیی کی بیٹی، دھیان سے سوار رہ۔ پھر جب ہم صبا کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیہ، میں نے تمہاری قوم کے ساتھ جو کیا، یعنی ان کو قتل کر کے ان کا علاقہ فتح کیا، اس پر میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ نبی کو اس طرح کہا تھا اور ان سے جہاد کرنا ایک شرعی حکم تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، لہٰذا تم اس سے افسردہ اور دل برداشتہ نہ ہو۔ اس سفر خیبر کے علاوہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے دوران جب آپ اپنی ازواج کے ساتھ حج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے رہ گئیں، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا اور بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے، اپنی چادر کے کپڑے اور اپنے ہاتھ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پوچھنا شروع کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر روتی جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین کی تحصیل میں اپنی کوششیں صرف کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو محفوظ کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد نے علم حاصل کیا اور امت کے رہنما حضرات نے بھی آپ سے استفادہ کیا، جن میں امام زین العابدین علی بن حسین اور حضرت اسحاق بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سر فہرست ہیں۔ اشاعت علم کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسائل شریعہ معلوم کرنے والوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ حضرت سہیرہ بنت جعفر بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ حج کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسائل سیکھنے حاضر خدمت ہوئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلے ہی کفا کی بہت سی عورتیں جمع ہیں۔ ہمارے پہنچنے پر وہ عورتیں ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اگر چاہو تو تم بھی مسائل پوچھو اور ہم بھی سنیں گے، اور اگر چاہو تو ہم مسائل پوچھیں گے اور تم سنو۔ ہم نے کہا کہ تم پوچھو۔ انہوں نے میاں بیوی سے متعلق مسائل دریافت کیے اور کچھ مسائل حیض وغیرہ کے بارے میں پوچھے اور ہم ان مسائل کو سنتی رہیں۔
راجے کول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان 50 ہجری میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، صفیہ بلا شبہ تم نبی حضرت ہارون یا اسحاق کی صاحبزادی ہو، یعنی ان کی اولاد میں سے ہو۔ تمہارے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، اور اب تم ایک نبی یعنی مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت، تقویٰ، دنیا سے بے رغبتی، نیکی اور صدقہ کرنے میں عورتوں کی سردار شمار ہوتی تھیں۔ نیز اللہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندانی شرافت، عزت و افتخار، عقل و فضل، حسن و جمال، بردباری اور دینداری سے خوب سرفراز فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی محبت سے پاک اور مجسمہ سخاوت تھیں۔ مشہور تابعی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر سے مدینہ تشریف لائیں تو ان کے کانوں میں سونے کا تھوڑا سا زیور تھا، یعنی سونے کی بالیاں تھیں۔ انہوں نے وہ زیور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور عورتیں تھیں ان کو ہبہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت اعلی اخلاق تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو کی عملی پیک کر اور جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر آپ کی شکایت کی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی طرح ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں، نیز یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھجوا کر اس کی حقیقت معلوم کرائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں تک ہفتے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے اس کے بدلے میں جمعے کا دن عطا فرمایا ہے، میں نے اس دن کو جمعے کے مقابلے میں کبھی اچھا نہیں سمجھا۔ باقی رہی یہود والی بات تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ میرے رشتہ دار ہیں اور میں محض صلہ رحمی کی خاطر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہوں کہ کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمیں ایک حد تک حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس شکایت پر ابھارا؟ اس نے کہا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس مبینہ اور دیدہ دانستہ غلطی پر اس کو یہ کہا کہ جا، آج سے تو غلامی سے آزاد ہے، یعنی بجائے اس کو سزا دینے کے اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کا احسان کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد خواتین کے زمرے میں داخل ہوگی۔ مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، مگر ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی وہاں جمع تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کو دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا تھا کہ اے اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کی قسم میری یہ دلی خواہش ہے کہ اس وقت جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں وہ بیماری آپ سے دور ہو جائے اور مجھے لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ صفیہ اپنی بات میں بالکل سچی ہے۔